السلام علیکم، جی ایم اردو کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان اور میں ہوں سندس ملک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں۔ جی ایم اردو نیوز کی خبر پر ایکشن۔ کمبر میں کچہری سے واپسی پر ماں بیٹی پر فائرنگ کا واقعہ، خبر نشر ہوتے ہی پولیس حرکت میں آ گئی۔ ایس ایس پی صدام حسین کی سخت ہدایات پر کمبر پولیس نے ماں بیٹی کے قتل کیس کے شریک ملزم احمد علی بوہڑ کو راجواں سے گرفتار کر لیا، جبکہ دوہرے قتل کا مقدمہ کمبر سٹی تھانے میں مقتول کے بھائی غلام نبی بوہڑ کی مدیت پر درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم احمد علی بوہڑ، عبدالجبار زکریا بوہڑ اور ایک نامعلوم شخص سمیت 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سٹی تھانہ کی حدود جے این ابرو روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ماں اور بیٹی موقع پر جاں بحق، جبکہ دوسری بیٹی زخمی ہو گئی۔ مسلح ملزمان فائرنگ کر کے بآسانی فرار ہو گئے۔ مقتولہ خاتون اور لڑکی دونوں کورٹ پیشی کے بعد واپس گھر جا رہی تھیں کہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ رشتہ داری کے تنازع کے باعث پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں بی بی خاتون اور اکیلا شامل ہے۔ زخمی لڑکی انیلا کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ شعبہ حادثات ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع کمبر شداد کورٹ سے بے چیف فراز منگ کی خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کمبر سٹی میں پولیس امن و امان قائم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں سے دن دہاڑے موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں کمی نہیں آ رہی۔ شہری گھروں سے نکلنے کے لیے پریشان، موبائل فون چھیننے کے باعث کمبر کے چوروں کو ایم پی اے اور پولیس کا تحفظ حاصل ہے۔ تفصیلات کے مطابق 20-22 روز قبل پاکستان میڈیا کونسل ضلع کمبر شداد کورٹ کے صدر سینئر صحافی لالا منگی سے کمبر سٹی تھانہ کی حدود کمبر لاڑکانہ روڈ پر چور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ 22 دن گزرنے کے باوجود کمبر سٹی پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ کمبر سٹی پولیس واقعے کے خلاف جھوٹی تسلیاں دینے میں مصروف ہے۔ پاکستان میڈیا کونسل کمبر شداد کورٹ اور کمبر کے سیاسی اور سماجی تنظیموں نے ایس ایس پی کمبر شداد کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے چھینا گیا مال مسروقہ ان سے برآمد کیا جائے۔ کراچی سے بیورو چیف فراز منگ کی رپورٹ شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کراچی سہراب گوڈ یوسی نمبر 7 ٹاؤن سے پیپلز پارٹی کے منتخب چیئرمین محترم فاروق زمان بھائی، مارکیٹ کمیٹی کے صدر عمر شہزاد اور ذوالفقار علی سیال اور مارکیٹ کمیٹی فقیرہ گوڈ عہدیداروں نے غیر لائنہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف فقیرہ گوڈ میں احتجاجی ریلی نکالی۔ تفصیلات کے مطابق یہ الیکٹرک کی جانب سے غیر لائنہ لوڈ شیڈنگ، گیس کی بے جا لوڈ شیڈنگ کے خلاف یوسی نمبر 7 فقیرہ گوڈ کے علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ مکینوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں کی الیکٹرک اور سوئی سدرن گیس کمپنی نے بیجا لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، جس سے بچے، بوڑھے اور بیماروں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مارکیٹ کمیٹی فقیرہ گوڈ کے سینئر نائب صدر ذوالفقار علی سیال نے کہا کہ حکومت بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کے اوپر ظلم کر رہی ہے، جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ چونیا سے ہمارے نمائندے عمران اشرف کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر چونیا دن رات فیلڈ میں متحرک، کم پیمانہ رکھنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ نے چونیا، الہ آباد اور گردنواں میں کارروائی کرتے ہوئے 2 پیٹرول پمپ کو پیمانہ کم رکھنے پر سیل کر دیے اور متعدد پیٹرول پمپ کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا عامر بٹ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ پیٹرول پمپ مالکان عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، 1 لیٹر کی قیمت وصول کر کے پونا لیٹر پیٹرول دے رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ کا مزید کہنا تھا کہ ناپ تول میں کمی کر کے عوام کو لوٹنے کی ہرگز اجازت نہیں جائے گی۔ عوام الناس کو ہر طرح کی سہولیات کی دستیابی ہی اولین مقصد ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا کا کہنا تھا کہ کم ناپ تول کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، کم ناپ تول کرنے والوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی ایم اردو۔